بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ انفو ود اشرف میں خوش آمدید۔ وہ جنگ جسے خالد بن ولید 1 سال تک نہ جیت سکے۔ ناظرین، شام کے شہر میں ایک قلعہ پہاڑ کے اوپر تھا جس کا صحابہ نے 1 سال تک محاصرہ کیا، جسے خالد بن ولید جیسے صحابہ فتح نہ کر پا رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا سارا لشکر روزے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فتح کروا دے۔ پہلے دن روزہ رکھا گیا۔ خالد بن ولید افطاری کے لیے آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی، تو ان کو خیال آیا غلام بیمار ہوگا، پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر آئے تو دیکھا افطاری پھر نہیں تھی، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر دیکھا افطاری نہیں ہے، تو غلام کو بلایا اور پوچھا خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ غلام نے کہا نہیں۔ خالد بن ولید نے کہا مجھے میری افطاری نہیں ملتی۔ تو غلام نے کہا میں تو روز رکھ کر چلا جاتا ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا پھر کدھر چلی جاتی ہے؟ غلام نے کہا مجھے کیا خبر، میں تو روز رکھ کر چلا جاتا ہوں۔ تو خالد نے کہا اچھا، آج پہرا دیں گے۔ جب غلام نے افطاری لا کر رکھی تو یہ ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے۔ تب ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور جو روٹی پڑی تھی اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ گیا۔ ناظرین، خالد بن ولید فرمانے لگے کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی اور کتا آگے آگے، خالد بن ولید پیچھے پیچھے۔ وہ کتا ایک ندی میں گھسا، آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، کتا اس میں گھس گیا۔ خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے، وہ اس سوراخ میں گھس گئے اور چلتے چلتے وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا۔ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا۔ تو خالد بن ولید نے کہا 100 آدمی پتلے پتلے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، 100 آدمی لے کر وہ اندر گئے۔ 88 آدمی اندر گھس گئے اور 12 تھوڑے موٹے تھے، وہ نہیں جا سکے۔ تب 88 آدمیوں کو لے کر رینگتے رینگتے گھسے اور قلعے کے اندر جا کر گیٹ کھول دیا اور حملہ کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ بھائیو، روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روز محشر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ ابھی کوئی بھی اپنی قبروں سے باہر نہیں آیا ہوگا۔ ناظرین، ان کے پاس براق اور پوشاک اور تاج ہوگا جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائیں گے، لیکن وہ اس دن کی ہولناکی سے ایسے گھبرائے ہوں گے کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ زمین سے پوچھیں گے تو زمین کہے گی میں خود گھبراہٹ میں ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، مجھے اب یہ خبر نہیں کہ میرے اندر کیا ہے اور کون ہے اور کہاں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مشرق و مغرب کا کونا کونا چھان ڈالیں گے، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ ناظرین، اچانک دیکھیں گے کہ خوابگاہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انوار چمک رہے ہوں گے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار مبارک سے باہر رونق افروز ہیں۔ چنانچہ خود فرمایا
अना अव्वलु मन तनशकु अन उल अर्द, मैं पहला वो हूँ कि जिससे ज़मीन फटेगी। नाज़रीन, इसका ज़िक्र मशकत शरीफ जिल्द नंबर 5 और हदीस 323 में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए जिब्राइल, मेरी उम्मत का क्या हाल है? अर्ज़ करेंगे, हज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़मीन से बाहर हैं और वो अभी ज़मीन में हैं। आप पोशाक पहने, ताज सर पर ज़ेब फरमाइए और बुराक पर सवार हों, कमरे शफाहत बांधकर मैदान हशर में तशरीफ़ ले जाएं, उम्मत भी आ जाएगी। नाज़रीन, हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में पहुँचते ही सर बसजूद हो जाएंगे, अल्लाह ताला की हम्द व सना करेंगे। हक़ के निदा आएगी, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का दिन खिदमत यानी इबादत का नहीं बल्कि अता और नेमत का दिन है, सजूद का दिन नहीं, सहाओ जूद का दिन है। सर उठाएं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शफाअत का सहरा तेरे गले में है। तू कहता जा, मैं छोड़ता जाऊं, इसलिए कि तूने दुनिया में वो कर दिखाया जो मैंने कहा। आज हम आपको वही देंगे जो आप चाहेंगे, तुझे तेरा रब वो देगा कि तू राज़ी हो जाएगा। नाज़रीन, ये हवाला तफसीर रूह अल बयान जिल्द नंबर 10 और पारा 2 में दर्ज है। इसी उम्मीद से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मुनफरिद मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।